چیپٹر کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے اس ایونٹ پہ انوائٹ کیا اور آپ سب کو انوائٹ کیا. ان سب کی تعریف کرنی چاہیے کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے کشمیر مسئلہ کشمیر کو ناروے میں زندہ رکھا ہوا ہے بلا کسی غرض کے, اور سال میں یہ کشمیر کے حوالے سے کافی سارے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں, اور صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں بلکہ فلسطین کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ بھی انسانی خدمات کی جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس جماعت کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ سب داد کے مستحق ہیں. مقبول صاحب بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی, تو بالکل انشاءاللہ کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی, کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں کہ ناروے کے اندر 0 ٹمپریچر میں باہر سردی میں اگر ہم لوگ آج سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلا کسی غرض کے صرف کشمیر کے بھائیوں کے لیے اگر ہم لوگ بہنوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر آج ہم اس ہال میں بیٹھ کے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے دل اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور اس جذبے کو اگر ہم نے زندہ آگے بھی رکھا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوگی. اس کے علاوہ آج بیسیکلی جو اسپیشل ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں 5 جنوری کے حوالے سے سیلف ڈٹرمنیشن ڈے, یعنی کہ 1949 کو یونائٹڈ نیشن کمیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کو یہ حق نصیب نہیں ہوا. انڈیا کی گورنمنٹ نے مختلف ہیلو بہانوں سے اس مسئلے کو ٹال مٹول کر کے وہ چلتی رہی ہے, اور پھر 5 اگست 2019 کو جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں اینڈ کشمیر کا پہلے اس کو ختم کیا, اور پھر لاسٹ ایئر دسمبر میں انڈین سپریم کورٹ نے اس جو ڈیسیژن تھا انڈین گورنمنٹ کا غلط ڈیسیژن اس کو انہوں نے لیگل کروا دیا. تو انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو آزادی نہ نصیب ہو, لیکن جس طرح کا جذبہ جس طرح پاکستانی عوام, آپ یہ دیکھیں کہ 240 ملین جو پاکستانی قوم ہے پچھلے 75 سالوں سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی پاکستان کو داد دینے والی بات ہے کہ آج تک ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, ان کو حق خود ارادیت دینے کے حوالے سے, ان کے لیگل اسٹیٹس کے حوالے سے آج بھی پاکستانی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ جذبہ قائم رہا تو ایک دن کشمیر کے مسلمانوں کو ضرور آزادی نصیب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ فلسطین کے حوالے سے بھی یہاں پہ ان کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے آج فلسطین کو یعنی کہ اکتوبر سے لے کے ابھی تک 100 ڈیز ہو چکے ہیں, یعنی کہ ان 100 ڈیز میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں غزہ کے اندر. 1.9 ملین سے زیادہ مسلمان جو ہیں اس ٹائم پہ ریفیوجی کیمپس میں شفٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں بھی جاننا چاہیے کہ اتنی بڑی لائک مور دین 57 کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں اس دنیا میں, لیکن آپ دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر اسی طرح ہے, مسئلہ فلسطین بھی اسی طرح ہے, لیکن آج تک ہم لوگ ان دونوں مسئلوں کو حل نہیں کروا سکے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, یہ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں. تو جب تک ہم اکنامکلی طور پہ, جب تک ہم ملٹری طور پہ مسلمان اسٹرانگ نہیں ہوں گے, آئی تھنک کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان واحد اسلامی دنیا کی جوہری طاقت ہے, اور تمام مسلمانوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمائندہ ملک بھی ہے, کیونکہ واحد ملک ہے جو ایک جوہری طاقت رکھتا ہے. ہماری جو افواج ہیں بڑی اسٹرانگ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی افواج کو اسٹرانگ رکھیں, کیونکہ جب تک آپ کی افواج آپ کی فوج اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی ملک آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو ہماری یہی خواہش ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر تمام عوام نکلی ہوئی ہے فلسطین کے لیے, فلسطین کے عوام کے لیے, تمام یورپ کی عوام, امریکہ کی عوام. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں کل بھی امریکہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, ہزاروں لوگ نکلے فلسطین کے لیے, ان کے حق کے لیے کہ جی ان پہ بمباری کو ختم کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ ابھی تک اس مسئلے کی حق کی طرف جو ہے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں سیریس نہیں ہیں.
تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب ہوگی، اور جو ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس میں جلد از جلد فائل بندی ہوگی، تاکہ جتنی وہاں پہ 25,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہوئے ہیں، تو جو نسل کشی وہاں پہ جاری ہے انشاءاللہ اس کو ایک دن بند ہونا ہے۔ اور جیسا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے اسٹیپ لیا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ اس مسئلے کو بھی لے کے گئے ہوئے ہیں، تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں تحریک کشمیر کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ جب تک رہے گی آئی تھنک ان کا جذبہ بھی قائم رہے گا۔ آپ لوگ جس طرح آج ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ تقریباً ایک خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آئی تھنک اگر اسی طرح آپ لوگ آتے رہے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی ہمت نصیب ہوگی۔ یہ سال کا پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال کافی سارے پروگرام ابھی رہتے ہیں اس سال، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے 5 فروری کے حوالے سے بھی۔ 5 فروری کو بھی تحریک کشمیر اپنا پروگرام کرتی ہے، اور اس دفعہ آئی تھنک ان کا پلان ہے کوئی کار ریلی کا بھی، اس میں بھی شرکت کریں آپ لوگ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے نکلیں گے نہیں، لوگوں کو آگاہی نہیں ہوگی، تو اس مسئلے کو ہم جو نارویجن پارلیمنٹ ہے، جو ایوان ہے، اس تک نہیں لے کے جا سکتے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ 5 فروری کا جو ایونٹ ہوگا اس میں بھی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں بھرپور طریقے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس پروجیکٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں جو نیشنل پروگراموں میں آتے ہیں، وہ اس پروگرام کو ادھر شاید ہم 60 آدمی بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کی وساطتوں سے جو ہے تقریباً کئی ہزار لوگ جو ہے اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کچھ شامل ہو سکتے لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس بار ہم نے کچھ ڈپلوماز کا جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ساتھی ان کے لیے کیا ہے، تو میں گزارش کروں گا اپنی سسٹر مسٹر صاحبہ سے بھی، اور بھائی طیب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک کشمیر یورپ سے بھی، اور اپنے پیارے بھائی صدر جو ہمارے تحریک کشمیر ناروے کے قاضی صاحب ہیں، کہ یہ تینوں جو ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لے جائیں اور ایک ایک ساتھی کو بلا کے اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنی جو ان کے سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کریں۔ جیسے ابھی وقت بھائی نے بات کی ہے کہ ہم یہاں اس محفل میں 50-60 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں ان 50-60 لوگوں میں ہمارے لیے کا ساتھی اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی وساطت سے ہمارے پروگرامات، ہماری آواز جو ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو وہ مقصد ہزاروں لوگوں تک چلا جاتا ہے، نہ صرف یہاں بیٹھ کر 50-60 لوگوں تک، بلکہ اس سے نکل کر اوسلو شہر اور پھر ناروے میں، اور ناروے سے ہٹ کر دوسرے ممالک میں، حتیٰ کہ پاکستان تک جو ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے پہلے بھی تذکرہ دیا، سب سے اہم بات جو ہے نا، ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ اسی میڈیا کے تھرو، اور انشاءاللہ اسی میڈیا کے تھرو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں تک بھی پہنچے گا۔ اور جب مظلوموں کے ہاں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کو بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو غزہ میں گیا ہو، لیکن ہم سب غزہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج وہاں کیا ہو رہا ہے یا پچھلے 3 ماہ سے کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز، میڈیا کے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو، دیگر میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اور یوز کر کے وہاں کے معاملات، وہاں ہونے والا ظلم اور اسرائیل کی بربریت جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلاتے ہیں۔ اور آج دنیا کا شاید ہی ایسا کہا جا سکے کوئی ایسا شخص جس کے پاس موبائل ہو، جس کے پاس انٹرنیٹ ہو اور اس کو غزہ کی صورتحال کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور اسی بات کا احساس کرتے ہوئے پچھلے گزشتہ سالوں میں ہمارے جو بھائی خصوصی طور پر میڈیا کے وہ یہ کام کرتے رہے، ہمارے پروگرامات کو اپنے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچاتے رہے، ہم ان کا بہت مشکور ہے، دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اسی شکریہ کو ادا کرنے کے لیے ہم نے آج ایک چھوٹے سے ایونٹ کا اہتمام کیا۔ ان کے لیے اسناد ہے، ویسے تو ان کا وہ شکریہ نہیں ادا ہو سکتا ہے، ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ آج کی محفل میں آپ تمام دوستوں کی وساطت سے ان تک ہم تعریفی اسناد جو پیش کریں۔ تو جیسے ابھی رفاقت بھائی نے گزارش کی ہے سسٹر امبیسڈر صاحبہ سے کہ آپ تشریف لیں اسٹیج پہ، اور جو میڈیا
میڈیا کے ساتھی ہیں ان کو یہ اسناد پیش کریں. احتیاط سے موو کریں کیونکہ فرش جو ہے پھسل یہ والا ہے. میں نام لے لیتا ہوں. شاہد جمیل صاحب ہیں, انعام اللہ سیٹھی صاحب ہیں, اور اس کے بعد ہیں ارشد بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ناصر اکبر بھائی ہیں. اس کے بعد ایک اور ہمارے درمیان شخصیت موجود ہے, محترم خالد نذیر بٹ صاحب. یہ میڈیا سے تو نہیں, لیکن چونکہ ہماری اس محفل میں سب سے جو بزرگ ہیں, سینئر کشمیری ساتھی ہیں, اور آج تک اپنی پوری زندگی میں کشمیریوں کے لیے جس حد تک ہو سکا وہ ان کے ساتھ بھی چلے اور آواز بھی اٹھاتے رہے. تو ہم نے خصوصی طور پر آج کی اس محفل کی بزرگ شخصیت جو ہیں خالد نذیر بٹ صاحب, ان کو بھی چوز کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی طرف سے یہ تاریخی سند پیش کریں گے. سب سے پہلے میں خالد نذیر بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور درمیان میں اگر یہ کھڑے ہیں